جب دیکھیں نا کہ اولاد سامنے سے اکڑ کے کھڑی ہو رہی ہے، اولاد ہماری نافرمان بن رہی ہے، تو زمانے کو کوسنے سے ذرا پہلے رک کر اپنے رزق حلال کی طرف نظر کر لیجئے گا کہ کہیں یہاں پر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی جس کا اثر آج اولاد کی نافرمانی کی شکل میں میرے سامنے آ رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم بينكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ کا کچھ حصہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اور اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے میرے لیے، آپ کے لیے، اس دنیا میں رہنے والے اور بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے ایک بہترین رہنمائی فراہم فرما دی ہے، اور پھر خاص طور پہ اس انسان کے لیے کہ جو کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا ہو، آقا دو جہاں، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لانے والے شخص کے لیے ان آیات اور اس احادیث
حدیث میں زندگی گزارنے کے لیے انتہائی اہم، انتہائی بنیادی اور اس کی زندگی کو پرسکون بنانے والا ایک نکتہ، ایک نصیحت اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا تو یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر انسان کے ذمے لگایا گیا تمہیں بھوک بھی لگے گی، تمہیں پیاس بھی لگے گی، تمہیں سردی بھی لگے گی، تمہیں گرمی بھی لگے گی، تمہیں بیماری بھی آئے گی، تمہیں صحت کے حالات بھی پیش آئیں گے، تمہیں غم کی کیفیت بھی آئے گی، کبھی خوشی کے حالات بھی آئیں گے۔ جب یہ دنیا دار الاسباب ہے تو یہ ساری چیزیں اسباب کے درجے میں آئیں گی اور تمہیں اسباب ہی کو اختیار کر کے ان چیزوں کو مکمل کرنا ہوگا، گویا اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل سخت ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے تو سردی اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایک حالت ہے جو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ گویا سردی ایک حالات کا نام اگر شمار کر لیا جائے تو اس کے نمٹنے کے لیے، اس کے مشکلات اور اس کے نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب سردی آتی ہے ہم اپنے گرمیوں کے کپڑے واپس رکھ دیتے ہیں، سردیوں کے کپڑے نکال لیتے ہیں۔ گرم لحاف، گرم کپڑے، گرم کوٹ، گرم جیکٹس، گرم ٹوپیاں، یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہیں؟ سمجھنے کی بات، میں بات بہت اہمیت سے آپ کو گہرائی میں لے جا کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ایک حال آیا، حالات آئے، دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس سے نفع حاصل کر لیں اور اس کے نقصانات سے بچ جائیں۔ یہی گرمی کا موسم آئے گا تو کیا یہی لباس ہم پہنیں گے جو آج کل پہن رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت میں گرمی سے بچاؤ کے لیے ٹھنڈے کپڑے پہنے جائیں گے، کاٹن پہنا جائے گا، پنکھے چلائے جائیں گے۔ زیادہ گرمی ہوگی، بیمار پڑ جانے کا خدشہ ہوگا، ٹھنڈا پانی کثرت سے پیا جائے گا، اے سی لگایا جائے گا، کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے گرمی۔ اس کے لیے اسباب کو اختیار کیا جائے گا۔ اب آپ سمجھیے، یہ جو ہمیں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، ہمیں اس کے بال بچے ان کی پرورش کرنی ہوتی ہے، ہمیں رہنے کے لیے مکان چاہیے، ہمیں آنے جانے کے لیے سواری چاہیے، یہ سب چیزیں اسباب کے درجے میں حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی اسی نقطے کو خیال رکھیں، ایسے انداز اور ایسے اسباب کو اختیار کرنا ہوگا جس سے میں نقصان سے بچ سکوں اور فائدہ حاصل کر سکوں۔ بعض اوقات انسان اس دنیا کی دوڑ میں لگتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب پیسے کمائے جاتے ہیں، پیسے کمانے کے اندر حلال اور حرام یہ دو راستے ہیں۔ کیا میں نے حلال راستے کو اختیار کرنا ہے یا میں نے حرام راستے کو اختیار کرنا ہے؟ یہ بڑا ہی بنیادی نظریہ ہے، بڑا ہی بنیادی فرق ہے، بڑی ہی بنیادی چیز ہے ایک ایمان لانے والے کے لیے اور ایک بغیر ایمان لانے والے شخص کے درمیان میں۔ جو شخص اللہ رب العزت کو ماننے والا اور آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ایمان لانے والا ہے، اس کے سامنے صرف اتنا کافی نہیں کہ مجھے پیسہ کمانا ہے اور بس۔ اب چاہے وہ کسی کا حق مار کر آ جائے تو میری بلا سے میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچ دی جائے تو میری بلا سے نقصان اس کا ہے، میرے پاس تو پیسہ آنا چاہیے۔ بلکہ عقل مندی اور ہنر مندی اور سمجھداری
یہ بن جاتی ہے بھئی یہ تو اتنا اچھا سیلز مین ہے کہ عیب دار چیز کو بھی دکاندار اتنا اچھا ہے کہ اپنے کم قیمت مال کو بھی اور نقص والے مال کو بھی پوری قیمت پر اپنی زبان کے زور کے اوپر بیچ دیا کرتا ہے۔ بڑا سمجھدار ہے، اس نے دیکھو ترقی کی ہے، اس نے ایک چھوٹے سے تھڑے سے اپنا کپڑے کا کام شروع کیا تھا، اور ایسا زبان کا یہ تیز ہے، اس کو قسمیں کھانی پڑیں جھوٹی، وہ قسمیں جھوٹی کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو جھوٹ ویسے بولنا پڑے ویسے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ کوئی چیز بتا کے کوئی اور چیز بیچنے لگے وہ اس طرح کر لیتا ہے، وہ صرف رات کو بیٹھ کر یہ دیکھتا ہے میرے آج کے دن کا منافع کتنا ہوا ہے، اور بس منافع ہونا چاہیے۔ چیز کے اندر میں ملاوٹ کر دوں تو کوئی بات نہیں، منافع بڑھ جائے گا تو ملاوٹ کرنا بھی جائز ہے۔ میں چیز جو ہے اس کے اندر 1 نمبر کا بتا کر 2 نمبر چیز بیچ دوں کوئی بات نہیں، منافع آنا چاہیے، میرے لیے یہی اہم چیز ہے۔ یہ چیز ہر جگہ پر لاگو ہو سکتی ہے۔ اور پھر میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ ہم من حیث القوم بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم فوراً ہمارا دل دماغ چلا جائے، لگتا ہے یہ بات تو دودھ بیچنے والے پر ہے کہ وہ تو ملاوٹ کر کے دودھ بیچتا ہے ورنہ دودھ بیچ ہی نہیں سکتا۔ میں خود دیکھوں کہ کیا کام کرتا ہوں اور اس کے اندر میرے لیے کیا کیا ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پر میں بھی اپنے حساب سے جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا، ملاوٹ کرنے کا میں اس کا مرتکب ہو جاتا ہوں۔ اگر میں اپنے حساب سے سوچوں اور ہر ایک اپنے حساب سے سوچنا شروع کرے تب یہ معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، اور اگر ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو تو پھر الزام تراشی کا جواب کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا۔ آپ کسی پر الزام لگائیں وہ آپ کے اوپر پلٹ کے الزام لگا دے گا۔ آپ جا کے کسی دودھ والے کو کہیں کہ بھائی تو یہ دودھ میں بڑی ملاوٹ کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں، وہ کہتا ہے آپ کون سا سچ بول کے کپڑے بیچتے ہو، اسے پتہ ہے آپ فلاں دوائی کا کام کرتے ہو، وہ کہتا ہے جناب تمہیں بھی جو دوائیاں ہیں وہ 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہو لوگوں کو، اس ٹائم میں خیال نہیں آتا، میرے دودھ کا خیال آ رہا ہے۔ تو یہ من حیث القوم ایک بات ہے، یہ اسلام اور یہ شریعت من حیث الامہ قائم ہوئی ہے، من حیث الفرد نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر صرف الزامات لگا کے کوئی کسی کو اور کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرائے اور اپنے آپ کو بچا کر آگے نکلتا چلا جائے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں میرے اور آپ کے لیے کیا رہنمائی فراہم کی ہے۔ اس کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ کون ہوا کرتے ہیں؟ حضرات انبیاء علیہم السلام ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی قوم میں سب سے اعلیٰ ترین فرد اس قوم کے نبی ہوا کرتے ہیں، ان سے بہتر کوئی فرد نہیں ہوا کرتا، نہ حسن و جمال اور خوبصورتی میں، نہ وجاہت میں، نہ اعلیٰ کردار میں، نہ اعلیٰ اخلاق میں، کسی بھی چیز میں ان کی امت میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہوا کرتا، وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ تب اللہ ان کا انتخاب فرماتے ہیں یہ ہیں اس قابل کہ یہ میں ان کو اپنا نبی، اپنا پیغمبر بنا کر امت کے پاس بھیجوں اور کہوں یہ ہیں رول ماڈل، ان کو فالو کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب، تم آخرت میں بھی کامیاب۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک آیت اتری ہے، وہ در حقیقت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اصل میں تو امت کے لیے اتری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے انبیاء اور رسل تم ہمیشہ حلال مال کھانا اور نیک عمل کرنا۔
کائنات کے اعلیٰ ترین افراد کو جب خطاب کر لیا تو میں اور آپ اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہوئے، پارسا سمجھتے ہوئے، نیک سمجھتے ہوئے یہ سمجھیں یہ میرے لیے تو نہیں ہے، یہ تو میرے ساتھ والے کے لیے ہے، میں بھی دکاندار ہوں لیکن میں تو بڑا اچھا دکاندار ہوں، میرے لیے تو اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ تو بقایا سارا بازار جو ہے اس کے لیے ہدایات ہیں۔ یہ وہم دور کر دیا انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرما کر کہ انبیاء جو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین افراد ہوا کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی یہی مطالبہ کر رہا ہے، تو امتی سے تو بدرجائے اتم اور بدرجائے اولا ان سے خطاب ہے کہ دھیان رکھنا، ہمیشہ رزق حلال کمانا، اور ساتھ جملہ پورا کر دیا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تمہارے رزق حلال کمانے اور کھانے کا فوری اثر یہ ہوگا کہ تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ نیک اور صالح ہو جائیں گے۔ کیسا زبردست نسخہ! آدمی کہتا ہے اللہ سے دعا بھی کرتا ہے یا اللہ تو مجھے نیک بنا، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ جب دیکھیں نا کہ اولاد سامنے سے اکڑ کے کھڑی ہو رہی ہے، اولاد ہماری نافرمان بن رہی ہے، تو زمانے کو کوسنے سے ذرا پہلے رک کر اپنے رزق حلال کی طرف نظر کر لیجئے گا کہ کہیں یہاں پر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی جس کا اثر آج اولاد کی نافرمانی کی شکل میں میرے سامنے آ رہا ہے۔ یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جس اولاد کے لیے کسی دوسرے کا حق مارا۔ اچھا، حق مارنے کے بڑے طریقے ہیں، رشوت لینا ایک بہت بڑا حق مارنا ہے کسی کا۔ آپ اس سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں جس سیٹ پر لوگوں کے کام کرنے کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا ہے، آپ اس کی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن اب آپ لوگوں کے کام کرتے نہیں جب تک کہ آپ کو کوئی لا کے رشوت کے پیسے نہیں دیتا۔ اب کسی کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے ہیں، کسی کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی رشوت دینا ہی نہیں چاہتا، اس کا حق ہے، آپ ذمہ دار تھے اس کا حق اس تک پہنچانے کے، آپ نے بیچ میں ایک اپنی فیس طے کر لی ہے، اتنے ہزار دو گے تو کام کروا لینا، جو نہیں دے رہا وہ چکر پہ چکر لگا رہا ہے، اور آپ نماز کے وقت میں جا کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ تسبیح اور استغفار بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک کام پورا کر کے دوسرا حق مار کے اپنا رزق حلال اس کو حرام میں منتقل کر کے آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی خراب، آگے آپ کی اولادیں اور نسلیں وہ بھی آپ کو بگڑتی ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائیں گی۔ قرآن کا بڑا بنیادی اصول ہے، چنانچہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم اپنے آپ کو آج سے درست کر سکتے ہیں۔ اگلی بات دیکھیے ایمان والوں کے بارے میں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو۔ سب سے پہلا خطاب انبیاء اور رسل سے، اعلیٰ ترین لوگ۔ دوسرا خطاب دوسرے مقام پر ایمان والوں سے، آپ سے اور میرے سے، سب سے پہلے ہم سے۔ فرمایا یاد رکھنا ہمیشہ میری طرف سے جو پاکیزہ مال ہے نا حلال، صرف وہ کھانا، حرام مال کے قریب مت آنا، اس لیے کہ یہ حرام اپنے ساتھ برے اثرات لے کر آئے گا۔ اب ایک اور آیت مبارکہ کو اس کے ساتھ ملا لیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہرگز مت کھانا، باطل طریقے سے ہرگز مت کھانا۔ اب باطل طریقے سے کا معنی بڑا مفہوم، بڑا وسیع ہے۔ سود کے اوپر کوئی ضرورت مند ہے، ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہمارا تو کاروبار ہی یہ ہے، 1 لاکھ روپیہ لے لو، اتنے مہینے بعد تم دو گے، طے کر لو، اور 1 لاکھ کے اوپر اتنا سود ادا کرو گے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ باطل طریقے سے تم دوسرے کا مال کھا رہے ہو۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، قرآن نے صاحب کہا خبردار کوئی سودی لین دین، کوئی سود پہ اپنے پیسے کو نہ دے، کوئی سود کی مال کو مت کھائے، ہرگز یہ کام نہ کرے، لا تأکلوا، ہرگز مت کھانا۔ اب یہ نہیں ہے صرف میری تو ضرورت پوری ہونی چاہیے، مال آنا چاہیے، مال جیسے بھی آئے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ جیسے بھی آئے، یہ جو جیسے بھی آئے گا اگر یہ حرام کی طرف چلا گیا، یہ اپنے ساتھ اپنے حرام مال کے برے اثرات لے کر زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات میں بہت محتاط رہنا ضروری ہے۔ انسان کو بعض اوقات لگتا ہے کہ میں بڑا چلاک اور ہوشیار ہوں، میرے ہاتھ کی صفائی بہت ہے، ہاتھ کی صفائی بہت ہے، کسی بھی ریڑھی پہ پھل لینے کے لیے رکتا ہوں نا تو کینو والے کے ایک دو کینو تو ویسے ہی آگے پیچھے کر لیتا ہوں، کسی ڈرائی فروٹ والے کے پاس کھڑے ہوئے اس سے چیزیں لینے لگے بغیر اس کی اجازت، کبھی بادام کو چھیڑا اس کو کھایا، کبھی اخروٹ کی طرف ہاتھ گیا، کبھی مونگ پھلی کی طرف، ہم سمجھتے ہیں معمولی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح حکم دے دیا کسی کی اجازت کے بغیر تمہیں اس کا ذرہ برابر مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو یہ معمولی بات ہے۔ لوگ بڑی سمجھدار، یہ اتنا سمجھدار ہے کہیں کسی کو بھی نہیں بخشتا، یہ تو ریڈی والے کے پاس سے گزرے تو اس کے بھی ایک دو کیلے غائب کر لیتا ہے، یہ تو کسی جگہ جائے اس کا کوئی نہیں لے سکتا، یہ لوگوں کا مال لیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہوشیاری سمجھداری کا معیار بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوچ لے ایک ایک دانے کا اس نے حساب دینا ہے، دنیا میں حساب دے گا تو آسان ہے، یہاں تو پلے کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں، اوپر جا کر حساب دے گا تو وہاں تو کسی کے پاس ایک ٹکا ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا، اور یہاں پر معاف کرائے گا تو معاف بھی کر دیں گے، اوپر جا کر کسی نے کسی دوسرے کو معاف نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھیے گا بات، کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا اوپر جا کر۔ یہ دنیا میں ہے، یہاں پر ذرا نرمی ہے، یہاں ذرا ایک دوسرے کا روح لحاظ ہے، یہاں پہ کر دیتے ہیں معاف، اگر آپ معافی مانگ لیں یہاں پر معاف کر دیتے ہیں۔ جب اوپر جائیں گے اوپر تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ لوگ یہ چاہیں گے ساری دنیا کو یا اللہ تو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، صرف میرا فدیہ قبول کر لے، یہ سب کے سب کو قربان کرتا ہوں، صرف مجھے جہنم سے چھٹکارا دے کے مجھے جنت میں لے جا، بقایا سب کو بے شک میری بدلے میرے عوض میں جہنم میں ڈال دے۔ لہذا یہ جو بات ہم کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی، یہ بہت ہی خطرناک جملہ ہے جو شیطان نے ہماری زبان اور ہمارے دماغ پر بٹھا دیا ہے۔ یہ دیکھی نہیں جا سکتی، یہ آج ہی میں نے دیکھنا ہے، میرا عمل کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں، تو طریقہ بڑا آسان ہے، اس منہ کے اندر کوئی چیز لقمہ حرام کی شکل میں نہ جائے، جسم سے نکلنے والے سارے اعمال درست ہوتے ہوئے اپنی نظروں سے دیکھ لیجئے، طے کر لیں جو چیز ادھر جائے گی ایک منٹ کے لیے رک کے سوچوں گا حلال ہے میرے لیے حرام ہے، اگر حرام ہے تو بھوکا رہ لوں گا، کھاؤں گا نہیں، اگر حلال ہے تو ضرور کھاؤں گا، اس میں میرے لیے برکت ہے۔ دیکھیں آج انسان جسمانی طور پر بھی بیمار سب سے زیادہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جو منہ کے اندر رزق ڈالتا ہے، جو منہ میں چیز ڈالتا ہے، اسی کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھو جناب بلڈ پریشر کیوں ہو گیا، وہ کہیں گے آپ نے فلاں چیز اس کا استعمال زیادہ کر لیا۔ یہ شوگر کیوں ہو گئی، آپ نے فلاں چیز کا استعمال زیادہ کر لیا۔ یعنی جو چیز منہ کے اندر جا رہی ہے جسم کو تو وہی ڈیمیج کرے گی، وہی خراب کرے گی، وہی نقصان پہنچائے گی، بالکل اسی طریقے سے ایمان کو بھی وہی چیز نقصان پہنچائے گی جو کہ ہمارے منہ کے اندر جا رہی ہے۔ اگر حلال جا رہی ہے تو میرے جسم سے، میرے ہاتھ سے اچھے اعمال نکلیں گے، میری زبان
زبان سے اچھے کلمات نکلیں گے، میری آنکھ صحیح جگہ پر دیکھے گی، میرے کان صحیح چیزوں کو دیکھیں گے، میرے پاؤں درست جگہ پہ چل کر جائیں گے، میرے دل اور دماغ کے خیالات وہ ہمیشہ پاکیزہ اور صاف رہیں گے، اور جب میرے منہ میں جانے والا لقمہ حرام ہو جائے گا تو وہ جائے گا جا کے جزو بدن بنے گا، وہ دل کو خون مہیا کرے گا، وہ دل سارے جسم کو خون مہیا کرے گا، میری آنکھ کا دیکھنا بھی غلط، میرے کانوں کا سننا بھی غلط ہو جائے گا، میرے ہاتھوں سے نکلنے والے اعمال یہ بھی غلط ہو جائیں گے، میرے پیر وہ بھی برائی کی طرف چلیں گے، میرا دل اور دماغ وہ بھی ہر وقت برائی کو ہی سوچے گا، میں اپنا اتنا بڑا نقصان کر بیٹھوں گا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئے گی ہو کیا رہا ہے، میں ڈپریشن میں کیوں چلا گیا ہوں، میں پریشان کیوں ہو گیا ہوں، میری کمائی میں برکت نہیں رہی ہے، میرے اولاد نافرمان کیوں ہو گئے ہیں، میرے ساتھ میرے بہن بھائی، میرے کولیگ، میرے ساتھی وہ نالاں اور ناراض کیوں رہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آئیے قرآن کو پڑھیے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے، آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کا یہ سارا کا سارا عمل اس بات پر منحصر ہے کہ آپ رزق حلال کھا رہے ہیں یا رزق حرام کما اور کھا رہے ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ سنا کر بات کو مکمل کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت۔ ایک حدیث مبارکہ دوسری سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رزق حلال کمانا یہ بھی فرائض کے بعد بڑا اہم فریضہ ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ حدیث مبارکہ بیٹھ جائے، میں بزنس کرنے جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایسا ہی ہو جیسے میں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ فرق نہ ہو کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کا گھر ہے یہاں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن دکان پہ جا رہا ہوں تو پہلے سے نیت کی ہوئی ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے، مسجد میں آ رہا ہوں نماز پڑھنے، یہاں تو کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کا گھر ہے، یہاں تو کسی کو گالی نہیں نکال سکتا، اللہ کا گھر ہے، اور دکان پہ بیٹھ کر میں کیا کر رہا ہوں کہ گالم گلوچ بھی چل رہی ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، جھوٹی قسمیں بھی چل رہی ہیں، ملازمت پر بیٹھ کر کیا چل رہا ہے، جو ملازمت کے حقوق ہیں ان حقوق کو پورا ہی نہیں کر رہا، جو فیکٹری، جو ادارہ، جو دفتر، جو جگہ مجھے ملازمت دی گئی ہے، جس کام کے لیے دی گئی ہے وہ کام ہی پوری طرح نہیں کر رہا، یہ تو دنیا داری ہے اور وہ دین داری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس ذہن کو صاف کیا کہ طلب و کسب الحلال، حلال کمانا یہ بھی فرض ہے ان اہم ترین 5 فرضوں کے بعد، لہٰذا اس کو بھی عبادت کے طور پہ لے کے چلو گے تو یہاں پر بھی شیطان تمہارے پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، تمہارا جو خون ہے یہ، اور وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزت، وَأَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے مال، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ، یہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، ان میں تصرف کرنا، زیادتی کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ آج کا دن عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن سب سے قیمتی دن ہے تمام سال میں، فرمایا جیسے اس دن کی حرمت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، سمجھ لو کہ تمہارے آپس میں مال کی حرمت بھی ایسے ہی دلوں میں بیٹھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگے اور نیت کریں، جو پہلے ہوا سو ہوا، اس کا مداوع کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں گے۔ آج کے بعد نہ اپنے لیے رزق حرام، نہ اپنی اولاد کے لیے رزق حرام، سب کے لیے رزق حلال انشاءاللہ وہ کمائیں گے اور انشاءاللہ حلال ہی کھائیں گے۔ یہ کھا کر دیکھیں، یہ کما کر دیکھیں، ظاہری طور پہ کچھ نقصان ہو جائے اس کو برداشت کر کے دیکھیں، کچھ آمدنی میں فرق پڑ جائے اس میں تھوڑا سا صبر کر کے دیکھیں، لیکن اس کے اثرات دیکھیں، اللہ رب العزت بہترین اثرات عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنے تمام احکامات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنا کر زندگیوں کو خوبصورت بنا کر جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔